بانی پی ٹی آئی ذہنی مریض اور ذات کا قیدی، بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا، میں نہیں تو کچھ نہیں کی سیاست ختم ہو چکی، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو، تم ہو کون اور کس کی زبان بول رہے ہو؟ بغیر کسی ابہام کے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب کسی کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک پیغام، کہا سیاسی شعبدے بازی کا وقت ختم، جو اپنی فوج پر حملہ کرتا ہے کیا وہ کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس بنانا چاہتا ہے؟ ذہنی مریض کی بیماری کی علامات آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی، وہ سمجھتا ہے اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت نہیں تو آمریت ہے، اس کی سیاست یا ذات ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یہ سمجھتا ہے پاک فوج میں جو بندہ ہے وہ غدار ہے، کہتا ہے اس قیادت کو ٹارگٹ کرو جو 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے سامنے کھڑی ہوئی، پاک فوج یا اس کی قیادت پر حملہ برداشت نہیں کریں گے، اس کا باپ بھی فوج اور عوام میں دراڑ نہیں ڈال سکتا، تم نے اپنے بیٹوں کو تو باہر ملک میں رکھا ہوا ہے، انہیں خوارج کے سامنے کھڑا کرو پھر بیانیہ بنانا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا، یہ کچھ بھی کر لے، بات کون، تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ ذہنی مریض اصل بیانیہ دیتا ہے، بے نامی اکاؤنٹس آگے پھیلاتے ہیں، را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ اور بیانیے کو ری پوسٹ کرتے ہیں، خارجیوں کا سہولت کار افغانی میڈیا بھی بیانیہ پھیلاتا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی بیانیے کو اٹھا لیتا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے بریفنگ کے دوران کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا، فیک اکاؤنٹس کو بے نقاب کر دیا، کہا عظما خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں، وزیر اعلیٰ کے پی کی گفتگو انڈین میڈیا پر چل رہی ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر جھوٹ کا سیلاب آ گیا، کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ ان کی پارٹی سے پوچھے تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفیکیشن ہے، ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے، یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے، اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ سی ڈی ایف کی نوٹیفیکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ آزادی اظہار رائے ہے۔ دہشت گرد بچوں کو شہید کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے بات کرو، کہتا تھا خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دو، لوگوں کو آپریشن کے خلاف اکساتا ہے، عوام سے ہنگاموں کا کہتا ہے، جب بھارت نے حملہ کیا یہ ہوتا تو کشکول لے کر چل پڑتا کہ آؤ بات کرتے ہیں، انہوں نے ہی کہا تھا فوج لڑ نہیں سکتی لیکن فوج نے لڑ کر دکھایا۔ ترجمان پاک فوج کی دھواں دھار پریس کانفرنس، بولے کیا پاکستان کی سیکیورٹی گارنٹی کابل سے ملے گی؟ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے، ریاست کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے، ریاست سپریم اور ہم اس کا حصہ ہیں، اب جھوٹ اور فریب کا کاروبار نہیں چلے گا۔ 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کا جتنا پرمائس بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ، وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ، باہر آتی ہے کوئی بیماری کی کوئی بہت ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں ایک قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے، تو یہ کون سی ملاقاتیں ہیں؟ یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے؟ ایک ملاقات کو انسانی حقوق اور بیماری سے جوڑا گیا، ملاقات کے بعد بیماری کا ذکر تک نہیں تھا، یہ کون سا قانون ہے جس میں مجرم سے ملاقات کو اپنا حق کہا جائے؟ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس پر کیوں نہیں کرتے؟ منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کے سخت سوالات، پریس کانفرنس میں بولے سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے، کرائم اور پولیٹیکل گٹھ جوڑ کے خلاف جانے والوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے، ٹیرر، کرائم نیکسس، منشیات، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں اور اغوا برائے تاوان سمیت بے تحاشا چیزوں پر مشتمل ہے، دہشت گردی سے چھٹکارے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد لازم، گورنر آج کا فیصلہ حکومت کا ہوتا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ These are the 14 points of the revised national action plan. دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے۔ گورنر راج، گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی، نتھنگ ٹو ڈو وتھ یور۔ 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے، سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے، ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا، ہمارے پاس جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی۔
9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، قوم کا مقدمہ، منصوبہ سازوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں نہیں، ہم تمام مقدمات بند کر چکے، فیض حمید کیس کے علاوہ کوئی مقدمہ ہمارے پاس نہیں، تمام کیسز اب سول عدالتوں میں ہیں، تاخیر سے متعلق سوال وزیر قانون یا اٹارنی جنرل سے پوچھا جائے، سما کے سوال پر ترجمان پاک فوج کا جواب، کہا کوئی بھی ملک اپنی افواج کے شہداء کی یادگاروں پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ افواہیں پھیلانے والوں کو آج قوم کے سامنے شرمسار ہونا چاہیے۔ دشمن جو ہے وہ گھبرائے گا اس چیز سے کہ پاکستان نے اسٹرکچرل چینجز کر کے اور ایک یونیفائڈ کمانڈ کی ہے تمام فورسز کی۔ افواہیں پھیلانے والے شرم کریں، قوم سے معافی مانگیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تقرری سے ملک کا دفاع مزید مضبوط ہو گیا، دشمن اب پاکستان کی اسٹرکچرل تبدیلیوں سے گھبرائے گا، تمام فورسز کی ایک متفقہ کمان ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جن فاتحین نے ملک کو تاریخ ساز فتح سے نوازا، آج قوم انہیں اعزاز سے نواز رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 اور 10 مئی کے کیسز ختم کرنے کی منظوری دے دی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس، 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی بھی منظوری۔ خیبر پختونخوا میں 300 سے زیادہ مقدمات درج ہوئے، پی ٹی آئی وزراء سمیت ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی بھی نامزد۔ ریاست نے بیرون اور اندرون ملک موجود دشمنوں کو جواب دے دیا، اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں، نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں ریاست کا ذہنی مریضوں کو سیدھا اور صاف پیغام ہے، ملک اور فوج کے خلاف دشمن کا بیانیہ لے کر چلنا غداری ہے۔ دونوں فریق ٹیبل پہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے موقف کو کنفرنٹ کریں اور اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں۔ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی۔ پارلیمان کے فورم سے حکومت کی پھر پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جمہوریت مذاکرات سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں، کسی قیدی کو ریاست کے خلاف اقدامات کے لیے ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ترمیم کے بعد چاہے وہ صحت کا شعبہ ہو، چاہے ہم نے واضح طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے بہتر یہ ادارہ چلا سکتے ہیں۔ مالی وسائل صوبوں کو دینا غلطی نہیں، سندھ حکومت نے ثابت کر دیا کہ وہ وفاق سے بہتر ادارے چلا سکتی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم وفاق کی مشکلات کم کرنا چاہتے ہیں، صوبوں کو مزید ذمہ داریاں دینا چاہتے ہیں۔ افغان بارڈر کھولنے سے قتل عام ہوتا ہے تو سرحد بند رہنا ہی بہتر ہے، افغان طالبان رجیم کو یقین دہانی کرانا ہوگی کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک پیغام، سعودی عرب میں پاک افغان مذاکرات سے لا علمی کا اظہار۔ فیصل آباد میں دل خراش حادثہ، بس ڈرائیور کی غفلت سے اسکول کے باہر 6 سال کے ابراہیم کی جان چلی گئی۔ ڈچکوٹ میں ابراہیم زمین پر گری پینسل اٹھانے جھکا، ڈرائیور نے اسکول بس کو ریورس کرتے ہوئے بچے کو کچل ڈالا، ننھے ابراہیم کی لاش 2 گھنٹے تک اسکول کی دیوار کے ساتھ پڑی رہی، ڈرائیور فرار۔ تجارت کے لیے افغانستان کا متبادل ایران، وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس کو اس سال آلو اور کینو ایران کے راستے برآمد ہوگا، حکومت نے بڑی رکاوٹ دور کر دی، سرکولر جاری کر دیا گیا۔ آپ کا شہر آپ کا سما، آ رہا ہے گجراوالا، طاقت، روایت اور ذائقے کا شہر جہاں ہر صبح ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے، مٹی کے اکھاڑے سے دیسی کھانوں تک، راجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے شیر شاہ سوری کی مسجد تک، ہر اینٹ میں تاریخ کا ایک ورق، مسائل اجاگر کرنے سے حل بتانے تک سما رہے گا عوام کے ہم قدم، پہلوانوں کے شہر کے مکین، سما ٹی وی کے شکر گزار، مسائل کے حل کی امید۔ بھارت میں 5 صدی پرانی بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس بیت گئے، سانحے کے زخم آج بھی تازہ، سینکڑوں سوال جواب کے منتظر، آج تک مسجد کی شہادت کا کوئی ذمہ دار پکڑا گیا اور نہ ہی وہاں مندر کی موجودگی کا کوئی ثبوت ملا۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کے دہشت گردوں نے دن دہاڑے بابری مسجد پر دھاوا بولا، بھارتی حکومت تماشا دیکھتی رہی، 2000 سے زائد مسلمان شہید اور ہزاروں بے گھر ہو گئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا غزہ کے لیے بلا روک ٹوک امداد یقینی بنانے کا مطالبہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ،
रफा क्रॉसिंग को महदूद करने के इसराइली मंसूबे की शदीद मजम्मत। जंग बंदी के अगले मरहले में भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। गाजा की हुक्मरानी से भी दस्तबरदार होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल पर गजा मंसूबे की राह में रुकावटें डालने का इल्जाम। सेहूनी फौज के इनखला पर जोर। पाक भारत जंग समेत 8 तनाज़ात हल करवाए। गजा में जंग बंदी और मशरिक़ वुस्ता में आम के लिए अब्राहम मुआहिदा करवाया। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों की मोतरफ। वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले फीफा अमन अवार्ड से नवाज दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज का ऐलान। वाशिंगटन में जगमगाती तकरीब, फनकारों के जलवे, 48 टीमें, 12 ग्रुप से 104 मैचेस और 1 ताज। मैक्सिको ग्रुप ए, कनाडा बी और अमेरिका ग्रुप डी में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको और कनाडा के वज़राए आज़म भी तकरीब का हिस्सा। फीफा वर्ल्ड कप अगले साल 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। इफ्तिताही मैच 11 जून को मैक्सिको सिटी में शेड्यूल। टाइटल फाइट 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। इंग्लैंड शेर तो ऑस्ट्रेलिया सवा शेर। दूसरे एशेज टेस्ट में कैंगरूज का पलट करवार। मेजबान टीम ने 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। बेदरॉल्ट के 72, लबुशेन के 65 और कप्तान स्मिथ के 61 रन। ऑस्ट्रेलिया को 44 रन की बर्तरी हासिल। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334 रन पर आउट। रूट 138 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कराची ब्लूज को डोमेस्टिक क्रिकेट की बादशाहत मिल गई। 10वीं मरतबा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। लाहौर में खेले गए फाइनल में कराची ने सियालकोट को 218 रन से हरा दिया। दिफाई चैंपियन दूसरी इनिंग्स में 314 पर आउट। साकिब खान की इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी। ख़वातीन खिलाड़ियों में किसकी कितनी कमाई। सालाना आमदनी में पहली तीनों पोजीशंस पर टेनिस स्टार्स का कब्जा। कोको गॉफ मुसलसल तीसरी बार नंबर 1। 2025 में $31 मिलियन कमाए। सबलंका का दूसरा, एगा श्यांतिक का तीसरा और चीनी स्केयर एलन गॉय का चौथा नंबर। और लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार। शहरियों की बड़ी तादाद फूलों की नुमाइश देखने पहुंच गई। खूब हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट। म्यूजिकल नाइट और स्नोफॉल ने मजा दोबाला कर डाला।